خان صاحب نے پھر ایک سخت ٹویٹ کیا ہے اور لگ رہا ہے کہ اب پھر احتجاجی سیاست جو ہے تحریک انصاف کرے گی. کے پی میں صدارت تبدیل کر دی گئی ہے, پنجاب میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں تبدیلیاں آ رہی ہیں. کل احمد بچھڑ صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو صرف احتجاج کا راستہ باقی ہے. تو اب کیا ہم ایک نئی احتجاج کی لہر 8 فروری سے پاکستان میں دیکھیں گے؟ جی دیکھیں گے, اور میں اس پہ تھوڑی سی اور تفصیل سے بات ضرور کروں گا, کیونکہ آپ نے تمہید میں 2-4 اور باتیں بھی کی ہیں. میں 2-3 جملے اگر بول دوں تو آپ نے جس طرح کہا کہ امریکہ کے جو نئے سیکرٹری خارجہ ہیں انہوں نے اعلان کیا یا اپنے اس میں جو ان کی پیشی ہوئی سینٹ کے آگے تصدیق کی, اس میں کہا کہ ہم سر کی قیمتیں رکھ دیں گے جو ہیں طالبان لیڈرز کی. تو ہمیں ہمارے لیڈرز کو اپنی خیر منانی چاہیے کہ ان کے اوپر دیکھیں اس وقت جنگ والی کیفیت سے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا وہ نکلنا چاہتے ہیں, لیکن جو امریکہ کا مسل ہے اقتصادی اور دیگر حوالوں سے اس کو وہ بروئے کار لانا چاہتے ہیں. اور جمہوریت اور انسانی حقوق اور غربت کا انسداد اور اس طرح کی جو ان کی پالیسی کے جو اہم ستون ہیں ان کو فروغ دینے کے لیے اگر ان کو محسوس ہو, اور دوسرے ملکوں میں وہ کرتے رہے ہیں کہ کوئی اقتصادی پابندیاں لگانی پڑیں انفرادی سطح پر افسران کے اوپر, تو وہ بھی, اور ان میں بائی دا وے جج صاحبان بھی شامل ہیں, ان پہ بھی سرکاری افسران پر بشمول جج صاحبان کے اقتصادی پابندیاں بھی اور دیگر جو امریکی پابندیاں ہوتی ہیں ان کا اطلاق بھی جو ہے وہ اس کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے. تو ہمیں آپ نے تو سرخی بتا دی سب سے پہلی کیا ہے, ہمارے لیڈرز کو اپنی خیر بنانی چاہیے, ہمارے اہلکاروں کو اپنی خیر بنانی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں جی, میں صرف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے, جی ٹھیک ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, میں تھوڑا سا ذرا اس کو سمپلیفائی کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کے عہدیداروں, چاہے وہ سول سے ہوں یا ملٹری سے ہوں, اور ججز اور سیاستدان بھی جن پہ, اور ججز میں نے کہا, تو ان پہ امریکہ پابندیاں لگائے گا پرسن اسپیسیفک؟ جی, کیونکہ وہ دیگر مثال, ایک بائی دا وے نریندر مودی بھی ایک ان میں سے شمار ہوتے ہیں. جب وہ وزیر اعلیٰ تھے ایک صوبے کے, اس وقت ان پہ بھی پابندی لگی ہوئی تھی. تو اس طرح انفرادی پابندیاں بھی لگتی رہتی ہیں. اور ابھی پچھلے ہفتے ایران میں 2 جج صاحبان کا قتل ہوا تھا, ان میں سے ایک ایسے تھے جن کے اوپر بھی سینکشنز امریکہ نے لگائی ہوئی تھی. ایز این ایگزامپل میں بتا رہا ہوں. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کو اتنا جو ذکر کر رہے ہیں کہ جی افغانستان کے وہ ادھر کر رہے ہیں وہ, تو ہمیں اپنے حوالے سے بھی اس بارے میں جو ہے تشویش ہونی چاہیے کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے اور اس کی پالیسی کے کچھ اہم ستون ہیں. میں کوئی جی وہ تو تشویش تو ہے, میں تو خود کہا ہے کہ سنجیدہ ماحول ہے, کیونکہ مارکو روبیو پاکستان مخالف ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کس بنیاد پہ یہ بات کر رہے ہیں؟ میں تو صرف آپ کو ایگزامپلز دے رہا ہوں دوسرے ملکوں میں جب مختلف ایگزامپل تو دی ہے, لیکن آپ نے کہا کہ یہ ہونے جا رہا ہے. اور میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کہا ضروری نہیں ہے کہ ہونے جا رہا ہے, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بجائے کہ ہمسایہ ملک کے بارے میں اتنا زیادہ اس کو اچھالیں, ہمیں اس بات پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ایسا ممکن ہے کہ ہمارے یہاں بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اس بات پہ زور دیا جا رہا ہے. کس بنیاد پہ؟ اور میں صرف کس بنیاد پہ ہوگا؟ میں ایک ایگزامپل اس کو دے دیتا. اور آج وائس آف امریکہ کی جو رپورٹ سامنے آئی ہوئی ہے کہ ہمارے وزیر داخلہ وہاں جا کے افسران سے مل رہے ہیں, اور افسران جو ہیں ان کو ملنے کے بعد کہہ رہے ہیں عمران خان کو رہا کرو, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان جیسے ملک اور دیگر ممالک میں دنیا بھر میں ہماری پالیسی اس, دیکھیں اگر ایک انفرادی جو وزیر خارجہ یا سیکرٹری خارجہ آپ کہہ رہے ہیں پاکستان مخالف ہیں, وہ ذاتی سطح پہ ہو سکتا ہے ہوں یا انہوں نے کوئی ایسی باتیں کی ہوں, لیکن اگر ان کی ریاست کی پالیسی ایک یکساں کہہ لیں کہ جی دنیا بھر میں ہم جمہوریت اور انسانی حقوق کا ساتھ دینا چاہتے ہیں, اور جہاں جہاں ہماری پالیسی سے متصادم طریقہ کار اپنایا جا رہا ہو وہاں ہم اپنی ریاستی قوت کو, کیونکہ جنگ تو نہیں کرنا چاہتے, لیکن اپنی ریاستی قوت کو وہ اقتصادی سطح پہ بھی, آج کل تو دور ہی وہ ہے, یا دیگر حوالوں سے سفارتی سطح پر وہ بروئے کار لائی جا سکتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوگا, میں کوئی جوتشی تو نہیں ہوں, لیکن میں 2-3 پیسز کو پٹ ٹوگیدر کر کے بات کر رہے ہیں. جی, پاسبلٹیز کی بات کر رہا ہوں. اچھا, اب احتجاج کا رستے, آپ کا سوال تو احتجاج کے رستے پہ تھا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جی 8 فروری کو ایک سٹینڈ الون طریقے سے آپ کائنڈلی دیکھیں
کیونکہ 8 فروری اب بدقسمتی سے اور ہماری بدقسمت ملک اور بدقسمت قوم جس کے ساتھ بہت دفعہ یہ ہو چکا ہے، محترمہ فاطمہ جناح سے شروع کریں اور بہت سے موقعوں پہ آئیں کہ کس طرح سے ریاستی قوت استعمال ہوئی ہے لوگوں کے مینڈیٹ کو پامال کرنے کی. یہ کوئی خفیہ بات نہیں ہے، یہ آپ کو اور مجھے سب کو پتہ ہے کہ 8 فروری کو 2024 کو 8 اور 9 کی درمیانی رات کو کیا ہوا. اس دن احتجاج اپنی جگہ پر ہے. ویسے جہاں تک مذاکراتی عمل کا تعلق ہے، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں یا ایک آدھ دن میں تھوڑی سی پہلے سختی دکھا کر کے لچک کا مظاہرہ کیا ہے، اور خان صاحب ہی نے خود کہا ہے کہ میری مذاکراتی ٹیم کو جو ہے مجھ سے ملنے کی اجازت دی جائے تو اگلے دور میں بھی ہم حصہ لیں گے. لیکن بات پھر وہیں پہ آتی ہے کہ جو بھئی ہماری فہرست تو بہت لمبی ہے مطالبات کی، ہم 1-2 پہ لا کے پھر ایک پہ ہم کھڑے ہو گئے ہیں. وہ کیا ایک مطالبہ ہے یار، وہ 2 کمیشنز بنا دو، وہ سچ سامنے آ جائے. وہ اگر ہو جائے تو اس پہ ابھی بھی پہلے یہ بات کر کے کہ جی ہم نہیں کریں گے مذاکرات، پھر سے تھوڑا سا بیک ٹریک کیا ہے. میں تو اس کو ایک مثبت عمل سمجھتا ہوں. 8 فروری کا احتجاج اپنی جگہ ہے کیونکہ اس کے پیچھے بات بہت بڑی ہے. اچھا، میں ابھی آپ کی جو شروع والی بات تھی، میں احتجاج پہ آتا ہوں دوبارہ. آپ نے فرمایا کہ یہ ہمیں بھی اس کا تشویش ہونی چاہیے کہ ہمارے بھی باری آ سکتی ہے، بجائے افغانستان پہ ہم بات کرنے کے. وہ افغانستان پہ بھی بات ہم نے ریجن کے حوالے سے کی، پاکستان پہ بھی مسائل تو اس سے پیدا ہوں گے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ انٹرفیئر کرتا ہے پاکستان کے سیاسی معاملات میں یا کسی اور معاملات میں، تو کیا یہ جو خان صاحب نے ہمیں سمجھایا، بتایا، سکھایا، پڑھایا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، اور ہم حقیقی آزادی چاہتے ہیں، ہم غلام نہیں ہیں کسی کے، تو یہ جو امریکہ یا ٹرمپ اگر انٹرفیئر کرے گا، جیسے بائیڈن کا اگر بائیڈن نے کیا تھا تو غلط کیا تھا، امریکہ یا ٹرمپ کرے گا تو وہ جائز ہو جائے گا؟ نہیں جی، میرے خیال میں ذرا آپ کو اس میں کانٹرڈکشن ہی نظر آتی؟ نہیں، میں تھوڑا سا واضح کر دوں. آپ نے 2 مختلف باتیں کی ہیں اور میں انہی دونوں مختلف باتوں کو اپنے طریقے سے ایکسپلین کر دیتا ہوں. ایک آپ نے بات کی ایک ریاستی پالیسی. دیکھیں، امریکہ بھی ایک ریاست ہے، پاکستان بھی ایک ریاست ہے. ایک ریاست اپنی پالیسی بنانے کے لیے تو آزاد ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اس سے تو آپ اتفاق کرتے ہیں نا ابصار عالم صاحب کہ ایک ریاست اپنی پالیسی بنانے کے لیے. اب ایک ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنا، لیکن یا ایک ملک کے اندرونی معاملات کے حوالے سے کوئی مطالبہ کرنا، وہ ایک الگ چیز ہے. اپنی پالیسی، اب ایک ملک کہتا ہے، اب پاکستان نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ ہم انڈیا سے تجارت نہیں کریں گے. کیا یہ انڈیا کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے؟ بالکل نہیں. وہ اس لیے کہ وہ ہمارا اپنی پالیسی کا معاملہ ہے، ہم نے تجارت نہیں کرنی ان سے، وہ ہم سے بھی نہ تجارت کرنا چاہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی جا کے ان کی فیکٹریاں بند کر رہے ہیں. یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ فیصلہ امریکہ اس بنیاد پہ کرتا ہے کہ وہاں لابنگ کی جا رہی ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں لابسٹ کو، اور مسلسل جو وہاں پہ کچھ پاکستانی یہاں سے مفرور ہیں وہ وہاں بیٹھ کے کانگریس مین سے اور سینیٹر سے مل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پر پابندیاں لگائی جائیں کیونکہ ایک سیاسی لیڈر کے خلاف وہاں حکومت کارروائی کر رہی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے یہ مداخلت ہوگی اور اس طرح کی کارروائی سے پاکستان کی بدنامی ہوگی یا حکومت کی بدنامی ہوگی؟ یہ میرے خیال میں آپ اپنی ایک رائے کا اظہار کر رہے ہیں. میرے خیال میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ کی ریاست اور اس کے جو فیصلہ کرنے والے ڈیسیجن میکرز ہیں وہ روٹی کو چوچی کہتے ہیں، ان کو خود پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. نہیں، رول ریورسل کر لیں، رول ریورسل کر لیں. فرض کریں خان صاحب اقتدار میں ہیں اور شہباز شریف یہی کام اور ان کی جماعت یہی کام امریکہ میں کر رہی ہے، تو آپ اس کو انڈورس کریں گے؟ مجھے صرف یہ بتا دیں، صرف یہ بتا دیں، رول ریورسل کریں اور بتائیں آپ انڈورس کریں گے. میں نے تو آپ کو ایک ایگزامپل دیا نا کہ اگر پاکستان یہ فیصلہ کرتا ہے ہم نے تجارت نہیں کرنی ہندوستان سے، پاکستان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جی ہندوستان کے اندر فلاں شخص ہے جو کہ کشمیریوں کو قتل کر رہا ہے، ہم اس کے سر کی قیمت رکھ دیتے ہیں، وہ ہمارا ایک ریاستی فیصلہ ہے. اسی طرح امریکہ بھی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ جی اس کے لیے لابیسٹ یا پیسے لگانا یا ایسی کوئی نہیں. وہ میں نے کہا نا انہوں نے ان کے مثال کے طور پہ سروں کی قیمت مقرر کرے گا. میں نہیں یہ کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے افغانستان میں تو کر دی ہے نا، میں اور سینکشنز لگائی ہیں انہوں نے دوسرے ملکوں کے افسران کے اوپر. آپ ہماری لیڈرشپ کو طالبان لیڈرشپ سے کمپیئر کر رہے ہیں یا کشمیریوں کو قتل کرنے والی لیڈرشپ سے کمپیئر کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کو صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جی ایک ریاست، کوئی بھی ریاست ہو، وہ اپنے اب ایک اور بھی اہم بات ہے، کتنی پابندیاں انفرادی بھی اور ریاستی بھی ایران پہ لگی ہوئی ہیں امریکہ کی طرف سے. ایران جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ اس طرح کھڑا ہے، وہ اپنے پاؤں پہ اس طرح کھڑا ہے، ایران کا اندرونی مسئلہ نہیں ہے، پاؤں پہ اس طرح کھڑا ہے کہ اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں، ان کی جنگ ہے اسرائیل کے خلاف، اس کو فرق ہی نہیں پڑتا، اس کو فرق ایران کو فرق ہی نہیں پڑتا. وہ کہتا لگاؤ پابندیاں ہم کریں گے. اگر دیکھیں اس کے برعکس، ٹھیک ہے، اس کے برعکس دیکھیں نریندر مودی پہ پابندی لگائی نا،
نریندر مودی پہ پابندی امریکہ نے لگائی، وہ کیا انڈیا کے اندرونی معاملات میں مداخلت تھی؟ میں آپ میرے سوال کا جواب دینا. وہاں انہوں نے پروگرام کیا، انہوں نے پروگرام پتہ کیا ہوتا ہے؟ جینوسائیڈ کی انہوں نے مسلمانوں کی، باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت مسلمانوں کا قتل عام کیا، ان کی نسل کشی کر دی. اس بنیاد پہ بچر آف گجرات ان کا نام پڑا مودی کا، اور جس میں ہزاروں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا مسلسل کئی سال تک، اور آپ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں پاکستان کے حالات سے. میں آپ کو میں صرف ایک آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ملک اگر کہے کہ جی ایک فلاں شخص کے طریقہ کار سے ہم نہیں اگری کرتے، ہم اس پہ سینکشنز لگا دیں گے. ہاں ٹھیک ہے. اسی طرح آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ اس کا کانڈکٹ کیا تھا. اگر ایک ملک یہ کہے کہ جی ہم نے اپنے آبزرور بھیجے تھے الیکشنز دیکھنے کے لیے، انہوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح کی بدعنوانی ہوئی ہے، ہم سمجھتے ہیں جمہوریت کی پامالی تھی. ہم نے اپنی ایک رپورٹ دیکھی ہے ہیومن رائٹس کی جس میں انفورسڈ ڈسپیرنسز ہو رہی ہیں، یہ اور پریس فریڈم، انٹرنیٹ کی تھروٹلنگ ہو رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہماری اقدار سے یہ اتفاق نہیں کرتی، ہم اس ملک پہ یا اس کے لیڈرز پہ کوئی سینکشنز لگا دیں گے. تو وہ کوئی انٹرنل انٹرفیئرنس تو نہیں ہے، وہ تو اپنی پالیسی ہے، وہ پالیسی بنا رہے ہیں. تو میں اس لیے صرف کہہ رہا تھا، میں اس لیے صرف کہہ رہا تھا. البتہ وہ کہیں کہ نہیں جی ہم آپ کی سرزمین سے جنگ کریں گے، ہم آپ کی سرزمین سے جنگ کریں گے، وہ ایک انٹرنل معاملہ ہے، وہ ایک انٹرنل معاملہ ہے. ٹھیک ہے، میں یہاں تک متفق ہوں آپ سے. لیکن اگر یہ کسی ملک سے کام کروایا جائے باقاعدہ لابنگ کے ذریعے، اسی ملک کے مفرور شہری یہ کام کروا رہے ہیں، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں بھائی، لابنگ کے ذریعے پیسہ لگا کے. میرا سوال سن لیں. اسی طرح خان صاحب کی دور حکومت میں ان پہ الزامات لگے، انہیں پریڈیٹر آف پریس فریڈم کا خطاب ملا. ان کے دور میں صحافیوں پر قاتلانہ حملے ہوئے، اغوا ہوئے، پابندیاں لگی. پیکا ایکٹ آپ لوگوں نے بنایا، لگانے کی کوشش کی، نہیں لگایا، سیاستدانوں کو، مخالفین کو جیل میں رکھا، سب کچھ ہوا. اگر اسی طرح مسلم لیگ نون یہ کر رہی ہوتی، میرا سوال صرف یہ ہے کہ آپ اس کو انڈورس کرتے؟ اس کا جواب دیں یس اور نو. میں یس اور نو میں اس کا کیا جواب دوں؟ آپ نے دیکھیں آپ دو چیزوں کو مکس اپ کر رہے ہیں. میں تو صرف کہہ رہا ہوں کہ جی ایک ملک نہیں دونوں سچویشنز ہیں، دونوں سچویشن ہیں، ہمارے اندرونی معاملات ہیں. ایک نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ اگر اس کی پالیسیز سے پاکستان کا طریقہ کار متصادم ہے اور وہ کوئی پابندیاں لگانا چاہتی ہے تو وہ اس کی اپنی پالیسی کی آزادی ہے. وہ ایک ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت میں تصور نہیں کرتا. البتہ اگر وہ ملک مطالبہ کرے کہ جی ہم نے آپ کی سرزمین سے ایک جنگ لڑنی ہے اور ہم انکار کریں، وہ ہم انکار کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. ہماری حکومت، کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، وہ کہہ سکتا ہے کہ جی نہیں ہم یہ نہیں کریں گے، بیکاز ایبسولوٹلی ناٹ کے زبان سے یا جس بھی زبان سے، کیونکہ ہم نے اپنی اندرونی جنگ. آپ نے ابھی فرمایا کہ جنگ تو اقتصادی ہے، معاشی پابندیاں لگ گئی تو جنگ تو ہو گئی ہمارے خلاف نا. اگر معاشی پابندیاں لگ گئی یا انڈیویجولز پہ پابندیاں لگ گئی تو جنگ تو، اور یہی جنگ ہے نا. دیکھیں نا جی، اب میں ایک اور ایگزامپل دوں آپ کو کہ ہم نے ابھی جب یہ ملٹری کورٹس کے فیصلہ آیا تو یورپین یونین نے کہا کہ آپ کا جی ایس پی سٹیٹس انڈر تھریٹ ہے. اب ہم نے تو کوئی لابینگ نہیں کی اس کے اندر، وہ ایک ایسا اصول ہے جس کا. دوسرا، اب یورپین یونین کی ایک بڑی واضح پالیسی ہے کہ جی ہم کیپٹل پنشمنٹ کے خلاف ہیں. تو اب ہم کیپٹل پنشمنٹ، ہمارا اعلان ہوا ہے، ہم نے کیپٹل پنشمنٹ سزائے موت روک کے رکھی ہوئی ہے کیونکہ ہم یورپین یونین سے جی ایس پی سٹیٹس نہیں کھونا چاہتے. ہم اگر اتنے مضبوط اور آزاد ملک ہوتے تو ہمیں اس خوف میں نہ آتے. لیکن دیکھ لیں یہ ہمارا مقام یہی ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر. افسوس کی بات ہے لیکن اس کا سہرا پی ٹی آئی کے سر نہیں جا سکتا. اس کو تو 2-3 سال حکومت ملی، 50 سال اس ملک کو کس نے چلایا، 60 سال کس نے چلایا، وہ دیکھیں نا. تو یہ سارا ہماری کیفیت دیکھ لیں، ہماری حیثیت دیکھ لیں، یہ اس میں امپورٹنٹ بات ہے. آخر میں فرمائیے گا کہ جو ابھی آپ نے کہا کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد جو ہم بات کر رہے تھے شروع میں، آپ نے کہا احتجاج ہوگا 8 فروری سے، اور بہت احتجاج ہوگا، ہمارے پاس یہی راستہ ہے، نئی ایڈمنسٹریشن امریکہ میں آ گئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کا جو موقف سخت ہوا ہے وہ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کی وجہ سے ہوا ہے؟ کیونکہ اب پی ٹی آئی کو اور خان صاحب کو یہ امید ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ اس معاملے پر اپنا کوئی رول پلے کریں گے، مداخلت کریں گے، یا کوئی اور کسی بھی طریقے سے پاکستان کو وہ اس معاملے میں انٹرفیئر کریں گے. کیا یہ وجہ ہے ایک آپ کے نئے احتجاجی فیز کی؟ مذاکرات کے حوالے سے سخت رویہ لینا اور 8 فروری کا احتجاج کرنا، ان کا دونوں کا تعلق بالکل قطعی طور پہ امریکہ کا صدر کون ہے اس سے بالکل نہیں ہے. جو مذاکرات کے حوالے سے سخت رویہ اختیار کیا گیا اس کا تعلق
حکومت کی یہ جو اردلی حکومت جس کا آپ نے خود لفظ استعمال کیا خان صاحب کے حوالے سے، اس کی نان سیریسنس ہے، غیر سنجیدگی ہے، مکھی میں مکھی مارنے کے حوالے سے اس لیے اس پہ سختی اختیار کی گئی کہ بھائی یہ کہ جی نہیں آپ روز مل رہے ہیں لکھ کے لائیں، یہ مکھی کی لکھ کے دیں، مکھی پہ مکھی مارنا ہے، اچھا جی اب 8 ڈیز ہم نے دیے ہیں یا 7 ڈیز دیے ہیں، نہیں وہ 7 ورکنگ ڈیز تھے، مکھی پہ مکھی مارنا۔ پھر وہ SIC کے لیڈر جو ہیں جو سپوکس پرسن ہیں حامد رضا صاحب، ان کے گھر پہ ریڈ کرنا، یہ وجہ ہے، اس کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک طرف۔ دوسرا احتجاج 8 فروری کو جو ہوا، امریکہ میں زید ہو یا بکر ہو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، 8 فروری پاکستان کا معاملہ ہے، پاکستان کے لوگوں کے مینڈیٹ کی پامالی ہے، اس لیے احتجاج ہمارا حق ہے، پرامن غیر مسلح ہمارے آئین کا حق ہے۔ 27ویں ترمیم کر کے وہ بھی چھیننا چاہیں تو چھین لیں، کیونکہ آپ کو تو پتا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، لیکن بہرحال جتنی دیر ہم پرامن احتجاج کر سکتے ہیں ہم کریں گے۔ ولی صاحب بہت شکریہ ہم سے بات کرنے